لیکن ہم اس لیے قتل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی. اب اندازے کیجیے یہ بیعت اگر کوئی کربلا کے بارے میں پوچھے کہ کیا ہے کربلا، نہیں، کربلا سے کوفہ اور شام تک کی تمام جتنی تحریک ہے، سید الشہداء کی ہو یا ثانی زہرا کی ہو، امام سجاد کی ہو، وہ انکار بیعت کا نام. ٹھیک ہے، وہ انکار بیعت کا نام. دیکھیں میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا. بیعت کے معنی ہے بیچ دینا اپنے آپ کو. بالکل درست کر. شاہ صاحب آخری لمحات ہیں، 7 منٹ ہیں آپ کے پاس. قسطنطنیہ. دیکھیے قسطنطنیہ کے حوالے سے تو میں سب سے پہلے عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب محاورے کے اندر کہ مدعی سست گواہ چست. یزید کو خود نہیں پتا کہ میں اس میں تھا کہ نہیں. میں تو تحقیق میں 7 منٹ 7 منٹ میں یہی بات کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن میں عرض کروں کہ تحقیق کا نچوڑ یہ ہے کہ یزید نے کبھی اپنے خطبے کے اندر یہ نہیں پڑھا، اس حدیث کو کبھی اپنے شان کے استدلال نہیں بنایا. اس کے بیٹے نے کبھی نہیں بنایا. ٹھیک ہے. ابن زیاد نے نہیں بنایا. جائے ابن زیاد اس کی شرافت و کرامت کے من گھڑت اتنے واقعات جو کتابوں میں موجود ہے، جو گورنر بن کر جناب کوفے میں بولتا تھا. تو مجھے صرف یہ بتائیے، اب میں نے تو اتنے حوالے پڑھ دیے یزید کے لیے، اگر قسطنطنیہ میں یزید ہوتا تو یہ ہمیں چھوڑتے؟ میں یہ بتا رہا ہوں نہیں چھوڑتے. تو پہلی بات ہے کہ زبردستی اس کو لایا جا رہا ہے اور یزید کو خود نہیں پتا کہ میں اس میں ہوں کہ نہیں. یہ کہہ رہے نہیں آپ ہیں حضرت اس میں، آپ اس میں ہیں اور آپ مقدمہ لڑیں، آپ یہ دائر کریں کہ آپ اس کے اندر ہیں. ایک بات. دوسری بات ہے کہ میں نے کہا بڑی زحمت کرتے ہو تم کہ قسطنطنیہ کی بہت دور کی کوڑی لاتے ہو. اس سے صحیح حدیث پہلے بخاری میں موجود ہے. حضور نے ارشاد فرمایا قد حرم اللہ علی النار من قال لا الہ الا اللہ. تم تو مغفور لہم کے لفظ لاتے ہو جو تو مقید ہے بات کی زندگی کے لیے نہیں ہو سکتا. مغفور لہم. اور تم یہ حدیث پڑھتے یزید کے لیے کہ جس نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ میں کہنا چاہتا ہوں اتنی محنت کر کے لاتے ہیں، اتنی محنت، اتنے مناظرے اور اتنے مباحثے. یہ تو بہت دور کی کوڑی لائے ہو تم. یہ تو آسان تھا کہ جناب قد حرم اللہ علی النار، اللہ نے اس کو جہنم پر حرام کر دیا ہے. من قال لا الہ الا اللہ. تو تم بھی کہتے یہ نہیں لا سکتے ہو لا الہ الا اللہ والی حدیث. حالانکہ یہ آسان تھی، یہ تو پورا خاتمے تک کی بات تھی. لیکن یہاں پر بات دراصل یہ ہے کہ چاہے لا الہ الا اللہ کی بات ہو یا مغفور لہم کی بات ہو، یہ تقاضا کرتی ہے اگلی زندگی کے لیے. اور اس کا مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے یہ میرے والد گرامی ہے اور 2 ان کی شان میں گھٹیا الفاظ کہہ دے، اگلا کہے گا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ باپ بھی کہہ رہے ہو، باپ کہہ رہے ہو، تقاضا ادا کرو، تقاضا ادا کرو. تو پہلی بات تو یزید اس میں گیا نہیں. سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کے دور کے اندر یہ ساری ہماری عمدۃ القاری، فتح الباری، ارشاد الساری اور وہ حضرات جو اس کو استدلال کرتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ ہی حضرات کے بزرگوں نے جو شروحاتیں لکھی ہیں، یہ مٹھی بھر بھی نہیں ہے، خامخواہ شور مچاتا ہے. تو جو اجماع آپ جس کو معتبر محدث سمجھتے ہیں اور آپ جس کو معتبر امام کہتے ہیں، دوست کہوں کیا کہوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ تم وہ حدیث کو اس کی شرح میں دیکھ لو کہ وہ اس کا کیا معنی کرتا ہے اور ہمیں بھی بتا دو کہ انہوں نے کیا معنی اس کا کیا ہے. تو لہذا اس روایت کے اندر یزید داخل نہیں ہے، نہ کسی نے لیا ہے، نہ یزید نے اس کو پسند کیا. ایک بات. اور آخری بات میں یہاں سے اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، آپ بھی ماشاءاللہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور کتاب لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے مقدمہ ہوتا ہے، پھر تفصیل ہوتی ہے، پھر خاتمہ ہوتا ہے. وہ مقدمہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا تو چند لائنوں کا ہے لیکن وہ 1000 صفوں کا اجمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کا آپ اختتام کرتے ہیں. یہی بندے کی زندگی اور زیست میں ہوتا ہے. حسین کا مقدمہ زندگی رسول اللہ نے اپنے سینے پر بٹھا کر لکھ دیا، گردن پر سوار کرا کر لکھ دیا، نجبا رقیبوں میں بٹھا کر لکھ دیا، جنت کی بشارت دلوا کر لکھ لیا. میں آپ سے عرض کروں، حدیث میں آتا ہے کہ سرکار کے پاس جب دونوں آئے تو سرکار نے امام حسن کے دونوں ہاتھوں کو یوں پکڑا اور امام حسن کے دونوں ہاتھوں کو یوں پکڑا. ان سے کہا میرے پاؤں پہ چڑھو. وہ یہاں سے چڑھ گئے. ان سے کہا تم چڑھو. چڑھ گئے. فرمایا حضوکو اوپر چڑھو، اوپر چڑھو. اب وہ اوپر چڑھتے چلے گئے. چشم تصور میں منظر دیکھ لیا. اللہ کا حبیب جلوگر ہے، رب کریم کا نائب مطلق جلوگر ہے، اس کائنات کا خلیفہ اول رب کریم کا جلوگر ہے. وہ بچے چڑھتے اوپر آئے. حدیث کے الفاظ ہے یہاں تک کہ دونوں شہزادوں نے رسول اللہ کے سینے پر پاؤں رکھے. اللہ اکبر. اللہ. اور حضور نے ان کو قریب کیا اور فرمایا کھولو منہ کھولو. انہوں نے منہ کھولا. سرکار نے ان کی زبانوں پر بوسہ لیا. یہ مقدمہ زندگی حسن و حسین ہے. یہ مقدمہ زندگی حسن و حسین ہے. اب اگر آگے گڑبڑ ہو گئی تو مقدمہ غلط تھا اور مقدمہ غلط نہیں ہو سکتا. جب مقدمہ درست ہے تو یہ اس کی تفصیل تھی، یہ اس کی تفصیل تھی. اور آپ کہیں گے جی خاتمہ کیا ہے؟ میں نے کہا خاتمہ وہ ہے
کہ سر سے لے کر سینے تک حسن ہے، سر سے لے کر سینے تک حسن ہے اور سینے سے لے کر پاؤں تک حسین ہے. تو سر استعارہ ہے فیصلے سے، سینہ استعارہ ہے حلم بردباری سے، اور پاؤں استعارہ استقامت سے. فیصلہ تو وہ کریں گے، حسین کا کام ہے جم جانا. سبحان اللہ. حسین جم گئے اور جم کر انہوں نے دکھایا اور اپنے نانا کی اس مقدمے کی پوری لاج رکھی، اس لیے کہ آپ کی پوری زندگی کا مقدمہ رسول اللہ نے خود باندھا ہے. اس لیے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یوم عاشور کے بارے میں لکھا، امام اہل سنت ہیں، سند حدیث میں ہم تمام کے استاد ہیں. آپ فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا حضرت صاحب صرف تقریر فرماتے ہیں یا کوئی محفل بھی کرتے ہیں؟ محفل بھی کرتے ہیں. فتاوی عزیزی اٹھا کر دیکھیں، ملفوظ نہیں پڑھ رہا، کوئی مناظرے کی کتاب نہیں پڑھ رہا، کسی کو جبر کرتے ہوئے زیر کرتے ہوئے بندہ نہ جانے کہاں کا چلا جاتا، مبالغہ غیر حد کرتا، یہ فتاوی ہے. اور امام اہل سنت جو معتدل مزاج شخص ہے، فتاوی کے اندر فتاوی عزیز میں فرمایا ہاں فقیر کے گھر میں شہادت حسین کی محفل ہوتی ہے. اللہ اکبر. اللہ فرمایا فقیر جیب خاص سے چندہ نہیں کرتا، چندہ نہیں کرتا، چندہ کرنا بھی برکت کی بات ہے، سب کا حصہ آ جاتا ہے. فرمایا ان کے نام کا کھاتے ہیں، فرمایا جیب خاص سے نیاز بناتا ہے. اللہ اکبر. نیاز جب تک بنتی ہے ذکر حسین کرتا ہے، اللہ اکبر. اور جب خوشگلو ناتخواں آ جائے ان سے کہتا ہے سلام پڑھو حسین پر، کربلا والوں پر، اور فقیر خود شامل ہوتا ہے اور اس میں رقت پاتا ہے. یہ اہل سنت کا مذہب ہے، یہ اہل سنت میں جماعت کا مذہب ہے. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہ اکبر. جزاک اللہ. آپ نے تو شاہ صاحب آنکھیں نم کر دی. کیا محبت کی بات ہے ماشاء اللہ، اور کیا خوبصورت جملہ ہے. میں تو آج اسی جملے کو ٹرانسمیشن دو باتیں آج بڑی پیاری ہوئی ہیں. ایک کوکب نورانی اکاڑوی صاحب نے کہا کہ میدان جنگ میں کرامت نہیں دکھائی جاتی، کردار دکھایا جاتا ہے. اور آج ایک جملہ شاہ صاحب کا، یہ میرے لیے بہت بڑا جملہ ہے. مجھے ناتواں کے اور مجھ سے کم علم کے علم میں اضافے کے لیے کہ کتاب حسین کا مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا ہے. جب عام کتابوں کے مقدمے لکھنے والے اس کا پورا اجمالی تذکرہ کر دیتے ہیں اور غلط نہیں ہو سکتا، تو پھر تو یہ لکھنے والا جب غلط نہیں ہے، جو معصوم ہے، جو نبی ہے، تو کتاب کتنی پیاری ہوگی جس کا مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا. میں بہت شکر گزار ہوں حضرت سید شاہ مظفر شاہ قادری. بے شک آپ سید ہیں اور آپ نے اپنے نانا کی محبت کا حق ادا کیا. اور میں ایک دوسرے سید بھی جہاں پر موجود ہیں، ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں، مولانا سید محمد علی زیدی الحسینی صاحب. آپ دونوں شخصیات ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں. ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے فوراً بعد میں حاضر ہوں گا اور ٹرانسمیشن کا وہ سیگمنٹ جس کو آپ سننے کے لیے بہت دیر سے منتظر ہیں، ایس ایم ایس بھی کر رہے ہیں کہ یزید کی موت کیسے ہوئی، یزید کیسے مرا. ایک چھوٹا سا وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیار نبی کی پیاری نواسی شام کو قیدی بن کے چلی ہے.